كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ كذلك اسی شان کے ساتھ ارسلناک ہم نے بھیجا ہے تجھے، یعنی رسول بنا کر بھیجا۔ کذالک کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، کاف بمعنی مثل اور ذالک کا اشارہ ہے۔ کذالک یعنی اسی شان کے ساتھ ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ فی امت قد خلت من قبلها ایک ایسی قوم کے اندر کہ گزر چکی ہیں، قد خلت گزر چکی ہیں، من قبلها اس سے پہلے، کئی قومیں، کئی امتیں، لتتلو علیہم تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان لوگوں کے سامنے، پڑھ کر سنائیں، تلاوت کریں یعنی پڑھ کر سنائیں یا سنائیں ان کو، الذی اوحینا الیک وہ پیغام، وہ عظیم الشان پیغام، اوحینا الیک جو ہم نے وحی کیا تیری طرف، وہم یکفرون بالرحمن پھر بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا، قل تو کہہ دو ہوا ربی وہ میرا رب ہے، یعنی وہی رحمان وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہ، علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے دنیا میں اپنی طرف سے لگا لیں، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ اور اسی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے آخرت میں، یہاں بھی آخرت کو اپنے پاس سے لگا لیں۔ کذالک کا اسی شان کے ساتھ ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو۔ اور اس طرح سے شعبدہ بازیاں ہمارا کام نہیں ہے، جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آیت اور نشانی دکھائی جائے، کوئی شعبدہ بازی کی جائے، عقل کو اپیل کریں گے، انسان کے شعور کو اپیل کریں گے، اور جو معقول دلائل ہیں وہ پیش کریں گے، جو زندگی کے لیے بہتر سے بہتر راستہ ہے وہ ہم بتائیں گے، تو یہ بڑی زبردست شان ہے، اسی شان کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ فی امت ایک ایسی قوم کے اندر، قد خلت من قبلها خلون کا مطلب ہوتا ہے خلا یخلو کسی چیز کا گزر جانا، جو گزری ہیں من قبلها اس سے پہلے کئی امتیں، یعنی ایک ایسی امت میں یا ایک ایسی قوم میں ہم نے بھیجا ہے کہ جس سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، پہلے سب گزر چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس امت کے اندر ہم نے اب آپ کو بھیجا ہے یہ خاتم الامم ہے، خاتم الامم یعنی یہ آخری امت ہے، ایک نبی جس کی طرف ہم بھیج سکتے تھے، اس سے پہلے امتیں آئیں اور ان کے اندر ہم نے نبی بھیجے، لیکن اب یہ ایک ایسی امت ہے جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، تو گویا یہ آخری امت ہے، اور اس سے یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ نبی بھی ہمارا آخری نبی ہوگا، یہ امت آخر خاتم الامم اور یہ نبی خاتم الرسل۔ لتتلو علیہم تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان کے سامنے، الذی اوحینا الیک وہ عظیم الشان پیغام جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، لتتلو علیہم تلاوت پڑھنا، صرف پڑھ کر سنانا، زبان سے ادائیگی کو کہتے ہیں تلاوت، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے وحی جو ہم نے بھیجی۔ تو تلا یتلو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور تولیت بھی اسی سے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر۔ تو یہاں تلاوت کا لفظ استعمال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو کہتے ہیں یعنی پیغام کو پہنچانا، اسی کا نام ابلاغ بھی رکھا گیا، ابلاغ یعنی بات کو دوسرے تک پہنچانا، تبلیغ بھی، ابلاغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تبلیغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تلاوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس معنوں میں ہے کہ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا، ایک تو یہ فریضہ ہے۔ پھر جو لوگ مان لیں، آپ کی بات کو مان لیں،
ان پر آپ کے دو فرض اور باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان کو اس کتاب کی تعلیم دینا، پھر یعنی انہوں نے وہ بات تو مان لی لیکن اس بات کی باقاعدہ تعلیم، یعنی اس کے پھر احکام بتانا، اس کے نواہی اور اوامر بتانا اور ساری چیز اس کو بتانا، اس کو کہتے ہیں تعلیم کتاب۔ اور تیسرا فرض یہ رہ جاتا ہے پھر تزکیہ کرنا۔ تو یہ تینوں فرض دوسری آیات میں بیان کیے گئے۔ تزکیہ کرنا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو علم دینے کے بعد، احکام اور اوامر و نواہی سے آگاہ کرنے کے بعد لوگوں کی عملی زندگی کو اس کے مطابق پھر ڈھالنا، عملی تربیت دینا، عملی زندگی میں ان کو نفاذ کا عادی بنانا۔ تو یہاں صرف پہلا بیان کیا گیا ایسا کہ آپ ان پر تلاوت کریں، اس لیے کہ ان آیات کا خطاب ان لوگوں سے ہے جو ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں ان کے سامنے تو حضور کا فرض صرف یہ ہے کہ ان تک تلاوت کریں، ان تک پہنچا دیں، اور جو مان لیں کہ ان کے لیے یہاں آگے کہیں ذکر آئے گا وہ ان کی طرف خطاب ہوگا کہ ان کا آپ تزکیہ بھی کریں اور ان کو تعلیم بھی دیں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے اوپر، الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز جو ہم نے وحی کی تیری طرف، جو ہم نے وحی کی تیری طرف جو ہے اس کے اندر سے یہ مفہوم نکل رہا ہے کہ کوئی عظیم الشان چیز ہے یہ، ورنہ یہ ہو سکتا ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، قرآن کو ان کو پڑھ کر سناؤ، نہیں، الَّذِي أَوْحَيْنَا، وہ بات جو ہم وحی کر رہے ہیں تیری طرف، یعنی وہ عظیم الشان پیغام۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اور یہاں واو حالیہ ہے، واو کو کہتے ہیں حالیہ، یعنی واو حالت بیان کرے گی۔ پھر بھی حال یہ ہے ان لوگوں کا کہ یکفرون بالرحمن، یہ کفر کر رہے ہیں رحمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ یہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، غلط ہیں، انجام ان کا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اور ہم نے ان پر رحمت کرتے ہوئے اپنا نبی بھیجا ہے، اور نبی کوئی بڑا مہم زبردست اس کے لگائی ہے، ہم نے ہدایت کا سامان کیا ان کو راہ راست پر لانے کا، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود بھی ہماری اس رحمت کے پہلو کا انکار کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے اور ہماری عقل کے مطابق ہم سے باتیں کی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ کفر کر رہے ہیں رحمان سے۔ یہ رحمان کے لفظ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں، یہ جاہلی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے دور میں جو عربی زبان تھی اس میں اللہ کے ناموں میں سے رحمان کا کوئی نام نہیں، یا اللہ تھا یا رب، یہ کوئی چیزیں نہیں تھی، لیکن بعض صفتیں وہ تسلیم کر دیں گے، مثلا خالق، کس نے خالق کیا تو وہ کہہ دیں گے اللہ نے خلق کی، لیکن نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک ہے، ذاتی نام تو ایک ہے اللہ، اور باقی سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، لیکن ان صفاتی ناموں میں سے بھی 3 نام ایسے ہیں کہ جن میں صفات کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ ذاتی نام بن گئے۔ مثلا رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ تربیت کرنے والا ہے، لیکن یہ ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ یہ ذاتی نام ہی کی اس کی شہرت ہوگی، اس لیے آپ کسی آدمی کو اب رب نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ، اور اسی طریقے سے تیسرا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ رحمان، یہ بھی صفاتی نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت بیان کی گئی ہے، اور چوتھا ہے رحیم۔ یہ 4 ایسے نام ہیں کہ ان میں سے اللہ تو بالکل ذاتی نام، ذات کا نام، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، باقی رب اور رحمان اور رحیم یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، لیکن یہ صفات اتنی مشہور ہوئیں کہ ذاتی نام سے موسوم ہوگی، ایسے جس طریقے سے آپ کسی آدمی کی کسی صفت کے نام کو اتنا شہرت دیں کہ اصل نام کے اوپر بھی وہ غالب آ جائے، تو وہ اصل حیثیت اس کی ہو جاتی ہے، اصل ذاتی نام کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ تو عربوں کے اس زبان میں اللہ کا لفظ بھی چلتا تھا، اللہ کا لفظ خوب سمجھتے، قرآن نے جگہ جگہ آیا، وہ خود کہتے کہ اللہ، اور پکارتے بھی تھے، اللہم بھی کہتے تھے، اللہم، اور حج میں بھی یہ سارے کے سارے موقع کے اوپر یہ استعمال ہوتے تھے۔ رب کو بھی اس طریقے سے رب کا معنی بھی سمجھتے تھے، اور رب کے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سمجھتے تھے، لیکن رحمان اور رحیم یہ 2 نہیں تھی، یہ 2 چیزیں ان کے نہیں تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی کی زبان سے اس نام کو پہلی مرتبہ بیان کیا۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ بیان کیا تو مشرکین جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی الرجک رہتے تھے، بڑے بن آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حرم میں بیٹھے ہوئے وہ اس طرح کی یاد کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ یا رحمان، تو ابو جہل وغیرہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے
لو اب ایک اور معبود کا اضافہ ہو گیا، ایک اور دیوتا کے، پہلے تو ایک اللہ ہی تھا، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک اور بنا لیا، تلاش کر لیا رحمان کے نام سے، بڑا چڑھتے تھے اس نام سے، یہ کیا نام آ گیا، حالانکہ لفظوں کا معنی وہ سمجھتے تھے کہ رحمان سے میں رحمت کا کوئی جوش پایا جاتا ہے، یعنی مفہوم میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں کہ جس سے آدمی بدکے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحمت جو جس میں جوش و خروش پایا جاتا ہو، بہت رحمت، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش و خروش تو دیکھیں نا کہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیے جا رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیے جا رہا ہے، جو بڑے سخت بد زبانی کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں ان کو بھی دیا جا رہا ہے، اور جو اس کو بیچارے اس کو مانتے اور پکارتے رہتے ہیں ان کو بھی ان کی حیثیت کے برابر دے رہا ہے، یعنی اس کی رحمت اس معاملے میں اتنی پرجوش ہے کہ پوری کائنات کو اس نے مساوی حیثیت میں لے رکھا ہے، اس معاملے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اسی طریقے سے یہ رحمان یعنی پرجوش رحمت ہے، جس میں اس کی جوش کا یہ حال ہے کہ اس میں اس نے فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کافر ہے یہ مسلم۔ اور اسی طریقے سے رحیم کا لفظ ہے، رحیم کا بھی مادہ رحمت ہے، یعنی اس میں بھی ایک عربی دان اور ان کے وہ تو خود اہل بلاغت تھے اور اہل زبان تھے تو سمجھ سکتے تھے کہ رحیم میں بھی کوئی کسی ہستی کو بتایا گیا ہے جس کے اندر بھی رحمت ہے، لیکن چونکہ یہ فعیل کا وزن ہے اس لیے اس فعیل کے وزن کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمیشہ استمرار پایا جاتا ہے کسی چیز کا جاری اور ساری رہنا۔ رحیم مثلا کرم مینا سخاوت، وہ خود ان کی زبان یعنی کرم مینا سخاوت، اور کریم مینا جس کی سخاوت جاری رہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا تو سخاوت کرے اور باقی سو جائے، یعنی جس کی سخاوت جاری رہے، اسی وزن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں۔ لیکن عربوں کے آپ نے اس وقت یہ جو قریش کے اور یہ بنو ہاشم کی زبان تھی، زبان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان کا لفظ متعارف نہیں، اس لیے وہ چڑھتے تھے، بڑا چڑھتے تھے، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے رحمان کا لڑا کیا کہ اب دو الہ ہو گئے، پہلے ایک اللہ تھا اور اب رحمان بھی ساتھ آ گیا، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، رحمان سے اللہ کو پکارو یا اللہ کا کہہ کر پکارو، کسی سے پکارو اس کے تمام اسماء حسنی اسی کے ہیں، اسی کے اچھے نام ہیں۔ اور اسی بنا پر وہ چڑھے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر صلح نامہ تحریر ہوا تو اوپر لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھنے والے نگال من حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے یہ تحریر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اوپر بھی گمراہ ہے کہ اللہ تو ٹھیک ہے، یہ دو آگے کیوں لکھ دیے، یہ آگے دو کو لکھ دیے ہیں۔ دراصل ان کا رحمان اور رحیم کو مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ تصور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لے قبول کر لیں، اور اگر وہ مانتے اس کا مطلب ہم نے قبول کر لیا۔ یہ فکر کی جنگ تھی، فکر تصور اور افکار کی جنگ تھی، وہ اس معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، اتنے بیوقوف نہیں تھے وہ کہ الفاظ کے معنی نہ سمجھ دوں، اس لیے وہ لفظوں کے استعمال تک سے جنگ کرتے تھے کہ یہ لفظ ایسا کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ اب وہ صلح حدیبیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھئی اللہ کو تم مانتے ہو اور اگر اللہ کی دو صفتیں ساتھ بیان کر دیں گے رحمت والا، تمہیں اس میں کیوں چڑھنا چاہیے؟ اتنا خود بھی مانتے ہو کہ اللہ تمہارا رحمت والا ہے، بارش برساتا ہے اور پیدا کرتا، لیکن نہیں، وہ اپنی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ دو چیزوں کا ہم نہیں اضافہ مانتے، ہمارا اللہ صرف اللہ ہی ہے، یہ آگے آپ کیا چیز لانا چاہتے ہیں؟ چنانچہ وہ بٹوایا، اتنا اس نے سہیل ابن عمر نے یہ کہا کہ آپ اتنا لکھیں بسم اللہم، ایسا لکھا گیا، اور آگے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نام لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ پھر لکھتے اس کے اوپر ہم سے دستخط کرواتے، بات کیا رہے گی پھر؟ تو یہ اگر یہی قصہ ہے تو پھر ہم اتنا جھگڑا کو کھڑا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ یہ خود کاٹنا پڑا۔ حضور نے کہا صحابہ سے کہ چلو اس کو بھی حذف کر دو، صحابہ نے کہا ہم نہیں حذف کر دیں گے ہم نہیں حذف کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پھر مٹایا۔ تو یہ رحمان وہم یکفرون بالرحمن ہے، پھر بھی وہ لوگ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، یعنی رحمان کو مانتے نہیں ہیں، اور رحمان کی یہ صفت ہے جو ان کے لیے اس ساری کی ساری بدمزگیوں اور ان کی کشمکش اور مخالفتوں کے باوجود ہم نے اپنے نبی کو کہہ رکھا ہے کہ آپ اپنا ذوق اور اپنا کردار اس طریقے سے آپ ان کی مانتے جائیں، تکلیفیں اٹھاتے جائیں، نشانیاں مانگتے، نشانیاں نہیں بھیجیں گے، ہم نشانیاں بھیجیں گے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، ویسے ہی ہم ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہو جائیں گے ٹھیک، ہو جائیں گے ٹھیک۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی، ورنہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اس وقت ہی اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے اوپر کوئی نشانی مانگتے نشانی بھیج دیتا، جیسی اونٹنی بھیجی تھی حضرت صالح کے لیے، تو ان کو بھی کوئی نشانی بھیج کر خاتمہ کر سکتا تھا۔
لیکن اس کی رحمت تھی کہ اس طرح سے خاتمہ نہیں کروایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل مکہ کے اوپر اتنا کرم کیا کہ مکہ کے اندر جنگ بھی نہیں پسند کی، جنگ ہو ان لوگوں کے ساتھ بغیر جنگ کے، ورنہ صلح حدیبیہ کے اندر یہی قصہ تھا کہ یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اہل مکہ جو تھے وہ تو پہلے سے بھڑکے ہوئے تھے، تو جنگ تو ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اللہ نے تمہارا ہاتھ ان سے روک لیا اور ان کا ہاتھ تم سے روک لیا۔ تو اہل مکہ کے اوپر اللہ کا رحم دیکھیں آپ، یہ رحمان کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت اس موقع پر بیان کریں کہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، ہماری تو رحمت کا بھی ہے ان کے اوپر، ایسی بات نہیں، یعنی عبد الرحمن اور عبد الرحیم سے رکھنا چاہیے۔ باقی صفات جو ہیں ان میں خالق کی صفت اسی میں ہے، آتی ہے، خالق کی صفت اسی میں آتی ہے، سمجھ گئے نا جی۔ بلکہ یہاں تک بچنا چاہیے، آپ لوگ اردو ادب کے اندر بڑی بے احتیاطیاں برتتے ہیں، آپ خالق کا لفظ ادیبوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور خالق پاکستان کے خالق، اس کے اوپر علماء عرب جو ہیں، آپ ان میں سے جو عربی دان ہیں، ہم لوگ تو عربی کے اگر ضابطوں کو سمجھتے تو پھر چوکنے پہلے ہی مرتبہ ہو جاتے، لیکن عرب کبھی بھی اس طرح کی چیز میں خالق نہیں استعمال کریں، مسلمان عرب کیا، میں کہتا ہوں غیر مسلم عیسائی وغیرہ بھی نہیں استعمال کریں، تو ہم تو خالق پاکستان اور فلاں خالق اور فلاں خالق جو ہے نا، یہ لفظ پتہ ہے کنہوں نے چلائے، یہ معلوم ہے آپ کنہوں نے چلائے یہ لفظ، یہ چلائے ہیں لفظ کمیونسٹوں نے، ان کی اصطلاحات ایجاد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں انسانی خالق ہے، اس لیے انہوں نے بہت آسانی سے آپ لوگوں کے دماغوں کے اوپر ڈال دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، عربی کے اندر بھی ایک محاورے میں کسی جگہ اس طرح کا لفظ جو ہے نا آتا ہے، تو میں نے خلقہ کا لفظ ترجمے میں استعمال کیا تھا مولانا کی کسی چیز پر، مکہ معظمہ کی بات ہے کس جگہ، خلق حاصل مشکلہ، اسی نے یہ پرابلم پیدا کیا، پرابلم کریٹ کیا، تو وہاں میں نے لفظ یہ استعمال کر لیا، وہ والذی خلق حاصل مشکلہ، کیونکہ عرب کمیونسٹ بھی بعض اوقات یہ اس طرح کی احتیاطیں برتتے ہیں، تو اس کے اوپر تو وہاں علماء جو تھے حاضرین، ان میں سے 2-4 ایسے تھے کہ جنہوں نے چپ رہے، لفظ میرا ترجمہ تھا اور مولانا کے گلے میں پڑ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا یہ خلقہ کا لفظ تو انسان کے لیے ہم نہیں استعمال کرتے کہ فلاں آدمی نے مشکلات پیدا کر دی، خلق المشاکل، تو مجھے مولانا نے کہا کہ کیا کر دیا تم نے، میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے، یعنی مجھے اس روز سے پھر میں اتنا بچا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اوجد المشاکل، ابرز المشاکل، یعنی اس نے مشکلات اٹھا دی ہیں، مشکلات پیدا کر دی ہیں، خلق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، ایسی گرفت کی انہوں نے اسی وقت۔ بعض چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بڑے حساس ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں ان کے حساس ہونے کا یہ عالم ہے، میرے یہ بٹن تھے ایک مرتبہ، تو بٹن جب لگائے جاتے ہیں تو یوں کراس نہیں بن جاتا، لبنان میں مجھے ایک آدمی نے پکڑ لیا، تم جماعت اسلامی کے آدمی اور ساری سلیپیں لٹکائی ہوئی ہیں، تو شیروانی کے سارے بٹن جو کراس بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر فوراً کہتے ہیں سلیب سے۔ یہ ابھی جو پچھلے دن اخبارات میں آیا تھا کہ چین نے معذرت کی ہے، چینی سفیر نے شیخ الازہر سے اخبارات میں آیا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی جوتے بنائی، کوئی ایسے کوئی بنائے ربڑ کے کہ جس کے نیچے اللہ کا لفظ تھا، تو وہ اصل میں یوں کر کے کوئی یوں لکیریں سی بنی ہوئی تھیں، اور وہ لکیریں انہوں نے تو ویسے ہی بنائی ہوں گی، لکیریں شاید ان کے علم میں نہ ہو، لیکن دیکھنے والا فوراً سمجھتا تھا کہ یہ اللہ یوں بنا ہوا ہے۔ اور یہ کویت میں تھا میں، تو وہاں ہوٹل میں تھا، تو ایک عرب دوست وہاں سے اس نے جوتے ووتے خریدے ہوئے وہاں ہوٹل میں ملنے کے لیے میرے پاس آیا، اپنے لیے وہ سامان خرید کر آیا، تو میں نے بھی دیکھنے لگا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ یہ نیچے اللہ نہیں بنا ہوا، کہنے لگے ہاں اللہ۔ اسی وقت پھر ایک رپورٹ تیار کی جو کویت کی وزارت اوقاف کو اگلے دن ہم نے جمع کرائی، وہاں یہ ہے کوئی چیز اس طرح کی ہو تو وزارت اوقاف، تو وزارت اوقاف نے اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے بعد پھر یہ سرکولیٹ کیا اس چیز کو کہ فلاں جوتی فلاں ملک کی میڈ بنی ہوئی ساختہ، وہ جو ہے اس کے اوپر یہ اس طرح کا لفظ بنا ہوا ہے، تو اس پر ہم احتجاج کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے بعد میں تو آ گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے پھر یہ مصر کا گیا اور مصر کے شیخ الازہر سے پھر احتجاج ہوا، اور چینی سفیر نے جا کر معافی مانگی اور ساری وہ کینسل کروائی۔ اس طرح کی بہت ہوتی رہتی ہے یورپ کے اندر، یہ ایسے خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ پیپر ہوتا ہے نا پیکنگ وغیرہ کے لیے، پرانی آیات لکھ دیتے ہیں اس کے اندر، اور اس طریقے سے فیشن کے یہ پینٹوں وینٹوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھتے ہیں، تو وہ بڑی اس طرح کی بےعزتی کرنے کے اوپر تلے رہتے ہیں تاکہ مکہ ڈانسنگ، تو وہ تو پھر مکہ ڈانسنگ جو ہے اس کا تو پھر لفظ رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ سرکولر جاری کیا کہ یہ لوگ جو لکھتے ہیں مکہ ڈانسنگ، تو وہ MECCA سے لکھتے ہیں، تو اس کو کینسل کرایا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے، ہمارا تو نہیں مطلب تھا کہ مکہ کی توہین کرنا،
تو پھر رابطہ والوں نے پھر باقاعدہ حکومتوں کو لکھا کہ مکہ ہمیشہ انگریزی میں MAKK سے لکھا جائے. اب یہ اس کو اس لیے جاری کیا گیا تاکہ اس لفظ اس کو فرق کیا جائے. شاہی فرمان جاری ہو گیا تھا کہ مکہ MECCA سے لکھنا جو ہے یہ قانونی جرم ہے. MAKK سے لکھا جائے مکہ تاکہ اس لفظ سے اس کو فرق کیا جائے. تو یہ الفاظ کی اصطلاح میں نے بتایا نا کہ اس وقت بھی یہی چیز تھا، یہی چیز تھی کہ الفاظ کے اوپر بھی جھگڑے ہوتے تھے. تو ہم یکفرون بالرحمن، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ کفر کر رہے ہیں رحمان کے ساتھ. قل کہہ دیجئے ہوا ربی ہوا رحمان، جس کے بارے میں تم اتنے الرجک ہو رہے ہو. ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، یعنی وہی رب جس کو تم بھی اپنی زبانوں سے استعمال کر لیتے ہو، میرا بھی وہی رب ہے. اسی کی یہ صفت ہے، اسی کی یہ صفت ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ. کوئی اور مقابلے میں نے دیوتا نہیں تسلیم کر لیا جیسے ابو جہل نے پروپیگنڈا کیا تھا، بلکہ اللہ ایک ہی ہے. اور رحمان دراصل اسی میرے رب ہی کی یہ صفت ہے. علیہ توکلت، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے دنیا میں، اسی کے بھروسے پر میں نے یہ مہم شروع کر رکھی ہے اور آپ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کر رکھا ہے اور ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں اور جاری رکھوں گا. یہ جو ہوتا ہے نا علیہ توکلت کا لفظ، اس میں یہی قوت ہوتی ہے کہ میں نے اس چیز کے اوپر بھروسہ کر رکھا ہے، یعنی میں تو یہ کام جاری رکھوں، جو مرضی سر پھوڑنا پھوڑ، میں اس سے نہیں ہٹوں. وہ الیہ متاب، اور اسی کی طرف مجھے متاب. یہ توبہ کا باب ظرف ہے. متاب یعنی لوٹنے کی جگہ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے نا رجوع کرنا، توبہ یتوب توبۃ، اسی طریقے سے یہ اس کا یہ اس میں ظرف ہے. متاب یعنی لوٹنے کی جگہ. ویلہ متاب، اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، جیسے پیچھے مآب وغیرہ آپ. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ان اللہ لا يخلف الميعاد. ولو ان قرآنا، اور اگر البتہ کوئی قرآن ایسا ہوتا، سیرت کے چلا دیے جاتے یا سرکا دیے جاتے، بہی اس کے ذریعے سے، الجبال و پہاڑ، او یا قطعت شک کر دی جاتی، بہی اس کے ذریعے سے، الارض و زمین، او کل ما، یا کل ما بلوا لیے جاتے، بہی اس کے ذریعے سے، الموتى مردے. آگے جواب محفوظ ہے. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، ایسا قرآن بھیجنا اللہ کے لیے مشکل نہ تھا. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے معاملات سارے. الامر مطلب ہے ہر چیز، للہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، پہاڑ اور زمین ہی نہیں بلکہ ہر چیز. افلم یئس الذین آمنوا، کیا پس نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یعنی اہل ایمان. کیا نہیں مایوس ہوئے اہل ایمان. آگے پھر جواب محفوظ ہے کہ کس چیز سے، کفار کے مسلسل مطالبے سے کہ نشانی بھیجی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے مسلسل فیصلے سے کہ نشانی نہیں بھیجیں گے. اب کفار کے مطالبے سے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے، یعنی خاموش ہو جاتے ہیں، اب انتظار چھوڑ دیں کسی نشانی کا. اللہ یشاء اللہ، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت دے دیتا سب لوگوں کو از خود، پھر نشانیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. اللہ کوئی سارے انسان ہی ایسے بناتا کہ سارے ہدایت کے اوپر از خود چل. اللہ یشاء اللہ، یہ کہ لو یشاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لہدی الناس جمیعا، تو ہدایت دے دیتا، ہدایت یافتہ بنا دیتا انسانوں کو، سب انسانوں. ولا یزال الذین کفروا، اور مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. لا یزال میں نہ ہوتا ہے کسی چیز کا برابر جاری رہنا، لا یزالو یعنی متواتر ایسا ہو رہا ہے، الذین کفروا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تصیب و ٹوٹتی ہے، ہم ان پر، ٹوٹتی رہتی ہے ان پر، بما صنعوا ان کے اس اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں، قارعۃ کوئی نہ کوئی بلا ٹوٹتی رہتی ہے ان کے اوپر ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں. کیا ٹوٹتی رہتی ہے؟ قارعۃ، کوئی نہ کوئی قارعہ، کوئی بلا یا افتاد. او تحلو، یا نازل ہوتی رہتی ہے، قریباً کسی قریب جگہ میں، من دارہم ان کے گھروں کے، یعنی ان کے اپنی
گھروں کے قریب کسی جگہ میں وہ ٹوٹتی رہتی ہے یا ان کے اوپر ٹوٹتی رہتی ہے. حتی یاتی وعد اللہ، حتی غائب کے لیے آتا ہے، انتہا کے لیے. یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، یعنی قیامت برپا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی گرفت نازل ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف ورزی کرتا میعاد کی، اپنے وعدوں کی، یعنی اپنے وعدوں کو اللہ تعالیٰ پختہ اور مضبوطی سے پورا کرتا ہے. یہ ایک آیت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور ہر ٹکڑا جو ہے نا وہ اصل میں یہ تحریر نہیں، یہ تقریر ہے. تقریر اور گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی گفتگو کا ایک جملہ بول دیتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے، اس بنا پر کہ سمجھنے والا جو ہے وہ سمجھ ہی جاتا ہے. اس لیے یہاں بھی وہی صورت ہے، اس میں درمیان میں غیب ہے، وہ اس بنا پر کہ پڑھنے والا اس کو خود پڑھ کر سکتا ہے، جس نے پیچھے سارا مضمون پڑھا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ولو انا قرآنً، قرآن سے مراد کوئی کتاب الہی، القرآن نہیں یہاں آیا. اگر القرآن ہونا تو یہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے، اور قرآن سے مطلب ہے کوئی قرآن بھی، یعنی کوئی کتاب الہی جو ہے، جو بھی پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، کوئی اور کتاب الہی بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں قرآن سے مراد یہ خاص قرآن ہے. تو اس کا مطلب ترجمہ جیسے آپ سن چکے ہیں کہ اور البتہ اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ سیرت بہ الجبال، اس تسییر میں نہ ہوتا ہے چلانا، تسییر اس کا مصدر ہے یعنی چلانا، اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے، پہاڑوں کو سرکا دیا جاتا. اور قطعت بہ الارض، اور قطع قطع مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تو قطعت کا مطلب ہے کاٹ دی جائے اس کے ذریعے سے زمین شق کر دی جائے. اور کل ما، تکلیم اس کا مصدر ہے، تکلیم کل ما بلوایا جانا، کل ما بھی الموتا، یا بلوایا جائے اس کے ذریعے سے مردے، یعنی ایسا قرآن ہو کہ بس اس کے ذریعے سے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک آیت پڑھی اور پھونک ماری اور پہاڑ وہاں سے دوسری طرف بھاگ گیا. یا زمین کو شق کرنا ہوا، زمین قرآن کی کوئی صورت پڑھی زمین شق کر دی، یا کوئی قرآن کی صورت پڑھی تو مردوں سے باتیں کرنا شروع کر دی. اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے یہ کام لینا مقصود ہوتا، یہ کام، تو پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہی قرآن اس کے لیے مفید تھا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکیر، انسانوں کو اپنی اصل حقیقت کی یاد دہانی کرانا، اور انذار، اور انسانوں کو ڈرانا برے انجام سے، یہ دو چیزیں اس کے اندر بڑے زوردار طریقے سے بیان کی گئی. اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو وہ تو ریزے روزے ہو جاتے. اس کا مطلب ہے اس قرآن کے اندر یہ طاقت موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جواب یہ دینا چاہتا ہے کہ اگر یہ ایسا کوئی قرآن، یہ یا کوئی اور قرآن ایسا ہمارے پیش نظر ہوتا جس سے پہاڑ چلانے یا زمین شق کرنا یا مردوں سے بات چیت کرنا مقصود ہوتا، تو پھر ہم اسی قرآن کو اس کام کے لیے لگا دیتے. یعنی اس کو کتاب ہدایت بنانے کی بجائے کتاب شعبدہ بناتے ہیں. اس کہ یہ کتاب بہت شعبے دکھاتی ہے، بس جو اس کو پڑھے وہ جو کر لیں، جو چاہے کر لیں. تو اس قرآن سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں. پہلا جواب یہ. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے سے ہم پہاڑ بھی چلا دیتے، زمین بھی شق کر دیتے، مردے بھی بلوا لیتے، تو بھی یہ لوگ نہ مانتے، کیونکہ ان کے نہ ماننے کی وجہ اور ہے. ان کے نہ ماننے کی وجہ سے اپنے نفس کی خرابی ہے اور ضد ہے اور عناد ہے. اگر نشانیوں کے انتظار میں تو نشانیاں تو بہت ساری گزر چکی ہیں. صرف اس شکل میں نشانی تو نہیں چاہیے کہ پہاڑ ہلا، یعنی نبی کی ذات خود نشانی، اور قرآن کریم کی بلاغت خود نشانی، اس کے مضامین خود نشانی، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ بغیر اس طلب کے خود ہی کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہ چیزیں موجود تھیں. تو اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلانے، زمین شق کرنا یا مردے بلوانے مقصود ہوتے، تو بھی یہ ایمان نہ لاتے. کیونکہ قرآن نے ایک جگہ خود بیان کیا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کر دیتے اور اس کے ذریعے سے مردوں سے بھی ان کی بات کروا دیتے، اور ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہم لا کر کھڑی بھی کر دیتے کہ یہ دیکھو کھڑے ہیں، یہ فرشتے کھڑے ہیں، اور یہ اللہ کی دوسری قضاء و قدر کے کارکنان کھڑے ہیں، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، لیکن یہ چونکہ جھٹلانے کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اس لیے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نشانیوں کی وجہ سے نہیں ہے، کچھ اور ان کی مشکلات ہیں. تو اگر یہ ایسا بھی قرآن ہم اتار دیتے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے.
پہلا مضمون یہ ہوا کہ اگر ایسا قرآن مقصود ہوتا تو یہ قرآن یہ کام کر سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کام کے لیے قرآن کو اتارا نہیں۔ دوسرا اس کا جواب یہ کہ اگر ہم ایسا کر بھی دیتا، ایسے قرآن بھیج دیتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا، آیتیں تو وہ سنتے رہتے تھے یہ لوگ، یعنی یہ میں آپ کو عرض کروں کہ پورا قرآن ان تک پہنچتا تھا، اہل زبان تھے، ویسے بھی زبان کے چرخانے لیتے تھے، اور اس قدر وہ مرغوب بھی تھے کہ اوپر سے تو ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی تعرض نہیں ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا آیتیں ہو، کیا کہی جا رہی ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہے، بالکل بے نیازی دار، لیکن چھپ چھپ کر سنتے بھی تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ حضور جب حرم میں رات کو کمی نماز پڑھتے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ جناب ادھر ادھر چھپ کر، یہ بھی کوئی دیکھ نہ لے اور دیکھ کر یہ کہے گا اچھا آپ بھی اس طرف لڑک چلے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تاثیر، اس کا انداز، آپ دیکھیے نا، ہم لوگ جو عربی زبان نہیں بھی جانتے تو پڑھنے والا جب پڑھتا ہے دل کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ تو کتنا اثر ہوتا ہے، اور جو عربی جاننے والا ہو، عربی بھی نہیں جاننا بلکہ ان کی اپنی زبان میں آ رہا ہو اور زبان کی وہ پرچھائیاں اور اس کے باریک باریک نقطے بھی سمجھ رہے ہوں تو بڑا لطف محسوس کرتے تھے۔ اس لیے وہ ساری باتیں سنتے تھے جو قرآن میں پہلے جو چیزیں نازل ہو چکی، مثلا قرآن میں پہلے یہ چیز نازل ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب اتاری اور ان کو اتنی قدرت عطا کی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یسبحنا معہ والطیر، الجبال یسبحنا معہ والطیر، پہاڑ اور پرندے بھی جناب ان کے ساتھ جب وہ کتاب الہی پڑھتے تھے اور جب وہ زبور پڑھتے تھے تو یہ بھی ساتھ نغمہ آرا ہو جاتے تھے، اس کے ساتھ تسبیح لگ جاتی۔ کیا مطلب اس کا اللہ بہتر جانتا، لیکن اور یہ عید بھی نازل ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ہوا کر رکھی، اس طریقے سے انہوں نے ہوا کا ایسا نظام کر رکھا ہے کہ غدو شہر و رواح و شہر، ہم نے مسخر کی ہے سلیمان کے لیے ہوا، چنانچہ ان کے بڑے بڑے یعنی مسافریں تھوڑے عرصے میں طے ہو جاتی، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ آیتیں بھی نازل ہو گئی تھیں کہ وہ بھی مردوں کو زندہ کرتے رہے۔ اس طرح کی یہ قرآن کی ان آیات کو سنتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے داؤد کے لیے پہاڑ مسخر کیے، سلیمان کے لیے ہوائیں مسخر کیں اور مسافتیں کم کر دیں اور مسیح حضرت عیسیٰ کے لیے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، تو آپ یہ کام کرتے دکھائیں۔ اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ آپ یہ مکے کے پہاڑوں نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی یہاں، اور ان کو آپ سیر بھیل جبالا، اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو یہاں سے پیچھے ہٹا دیں تاکہ ہم یہاں کو کھیتی باڑی کریں۔ اور یا یہ ہے کہ ہم لمبی لمبی مسافتیں کرتے ہیں، یمن میں جانا ہو تو لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، شام میں جانا ہو تو یہ تاجر لوگ تھے نا، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف رخ کیا کرتے تھے، تو کوئی ایسا آپ ذریعہ کر دیں ذریعہ کہ یہ پل بھر کے اندر ہمارے یہ سفر طے ہو جایا کریں، ہماری تجارت جو ہے نا پھر مزہ آئے گا اس کا۔ اور مردوں کو بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو جد امجد تھے قصی بن کلاب، ذرا ان کو آپ زندہ کریں۔ یہ لوگ قصی بن کلاب ان کے جد امجد تھے، یہ قریش کے جو تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں، تو یہ سارے قبیلہ قریش کے جو بڑے جد امجد مشہور ہیں جن وہ قصی کہلاتے ہیں، اور ان کا بڑا وقار بڑا روب تھا، معلوم ہوتا ہے اپنے دور کے وہ اچھے انسان ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ان کو زندہ کریں، ذرا ان سے ہم کلام ہونا چاہتے، یہ پیغام بھی۔ تو اس کے جواب میں اور بھی اس طرح کی تو آتا ہے، کئی آیتیں میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ اس طرح کے باغات ہو جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اس طرح کے مطابق تو کرتے رہتے تھے۔ تو یہ اسی کا جواب، یعنی تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اسی کا جواب کہ اگر قرآن سے یہ کام لینا ہوتا تو اللہ کے لیے، جو میں نے آپ کو آخر میں ترجمے میں بتا دیا تھا، تو اللہ کے لیے یہ کام لینا اس سے مشکل نہ تھا، لیکن قرآن اس غرض کے لیے آیا نہیں، غرض اس کی اور۔ تو اس کا جواب خود آپ یہ محفوظ کر لیں کہ اگر قرآن سے یہ کام لینا ہوتا، باہر چلیں اور زمین شک ہونے کی بجائے زمین کی مسافتیں سکڑ جائیں، پھر قطع مسافت کے معنوں میں آئے گا، زمین کی مسافتیں سکڑ جائیں اور مردے بولنے لگیں، تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن اس قرآن کی یہ مقصد نہیں، نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں، اس کا یہ جواب ہو گیا۔ افلم یأس الذین آمنوا، یہ پہلا حصہ جو ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے سوال کیا، یعنی مشرکین کے کو جو جواب دیا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو لا حاصل ہے، بل للہ الامر جمیعا،
وہ آپ نے محذوف نکال لیا نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، قدرت ویسے اللہ کی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کی یہ قدرت کی کمی کی نشانی بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہی ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی مان کے آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو پھر ہم آخرت میں حساب لے لیں گے اس کا۔ اور دوسرا ایسا مسلمانوں کے لیے آفلم یأس الذین آمنوا، یہ یأس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے مایوس ہونا، آفلم یأس، بس کیا نہیں مایوس ہوئے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت کے اوپر جو قراء ہیں، یہ جنہوں نے قرآن کی خطاطی کی ہے، لکھا ہے قرآن کو ہاتھ سے، ان میں اختلاف برپا ہو کہ یہ لفظ یأس ہے یا لفظ یتبین ہے۔ یتبین کو اگر آپ لکھیں نا، یہ کا شوشہ بنائیں، تے کا شوشہ بنائیں، بیم بے کا شوشہ بنائیں اور آگے نون بنائیں، اور نقطے اس وقت ہوتے نہیں تھے، زبر زیر نقطے ہوتے نہیں تھے، تو یأس کو بھی آپ لکھیں گے تو بالکل وہی شکل بنے گی، یتبین کو بھی لکھیں گے تو وہی شکل بنے گی، اور نقطے اور اس کے اعراب لگے بعد میں قراء سے جو سنے گئے لفظ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر جو قرآن نے جو آگے نقل کی اس میں سنے گئے، ان الفاظ کو سن کر پھر بعد میں اعراب وغیرہ لگے ہیں۔ اس بنا پر اس وقت لفظ تو اس شکل میں لکھا ہوا تھا کہ یتبین بھی بن جاتا ہے اور یأس بھی بن جاتا ہے، لیکن کچھ قرآن نے کہا، جمہور نے یہ کہا کہ یہ لفظ یأس ہے، کچھ نے کہا یہ یتبین ہے۔ اگر یتبین یہ ہے تو اس کا یوں معنی بنے گا افلم یتبین الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے اوپر یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی؟ کون سی بات؟ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو آج خود ہدایت دے دیتا، پھر یہ اس طرح سے کیا آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت ہے؟ تو بار بار ہم واضح کر چکے ہیں کہ ہم زبردستی ہدایت نہیں دیتے، ہم آزمانا چاہتے ہیں انسان کو، لیکن جمہور کی قرار یہ ہے کہ افلم یہ ایسی ہے کہ کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہوئے۔ اب کس بات سے مایوس ہوں وہ آگے پھر خود نکالنا پڑے گا، یعنی کفار کے مسلسل مطالبے سے کہ نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مسلسل فیصلے سے کہ نشانی بھیج کر ہم نے یہ کام کرنا چاہیے، بغیر نشانی کے یہ لوگ مان کے دیتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا، زالوں کا ترجمہ میں کر چکا ہوں، لا یزالو کا مطلب ہے کسی چیز کا اگر کوئی مسلسل ہونا اور کنٹینیو ہونا بیان کیا جائے، لا یزالو یعنی مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تصیبو ٹوٹتی رہتی، اصابہ یصیبو، اصابت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پہنچنا، اسی سے ہی مصیبت ہے، مصیبت کا لفظی ترجمہ ہے پہنچ کے رہنے والی ہے، تو یہ صفت کہہ دیا گیا کہ آپ پڑھی ہے، تو اصل اس کا معنی ہے کچھ کسی چیز کا پہنچنا یا ٹوٹ پڑنا، تو تصیبو ٹوٹتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہم ان کافروں کے اوپر، بیما کا ہے بے سبب اس کام کے صنعو جو انہوں نے کی ہے، صنعت مطلب ہوتا ہے کوئی کرنا بنانا کوئی چیز، بیما صنعو جو ان کے کرتوت ہیں، جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے اعمال کیے، ان کی وجہ سے کیا قارعۃن، قرع کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا، اور قارع معنی کھٹکھٹانے والی، تو مطلب اس سے یہ ہے کوئی افتاد، کوئی بلا، کوئی مصیبت، تو ٹوٹتی رہتی ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت۔ اور تحل قریب من دارہم، حل الحل، حلول کا مطلب ہوتا ہے اترنا، یا وہ اترتی رہتی ہے قریباً کسی قریب جگہ میں ہی، من دارہم ان کے گھر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلسل بیان کیا ہے کہ کفار یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، ناموں سے نہیں پتہ چلتا اللہ کو ماننے والا کون ہے یا نہ ماننے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ان کو جانتا ہے اندر سے کیا ہے، ناموں سے نہیں اللہ تعالیٰ کافر اور مسلم کی فرق کی تفریق کرتا، وہ تو اندر سے جانتا ہے کہ کون لوگ کافر ہیں کون مسلمان ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں دعوت حق کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا رہتا ہے، مسلسل ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی افتاد ان کے اوپر پڑتی رہتی ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ تنبیہات میں سے ہے، منبہات، یعنی کوئی نہ کوئی چیز ایسی جس سے ذرا آدمی کو جوڑا جائے، کچھ نہ کچھ کیا جائے، کبھی بچہ کے ساتھ کوئی پیش آ گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی اور بیماری لاحق ہوگی، کوئی چھوٹا موٹا انفرادی اجتماعی کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ اسی طرف سے افتادیں بھیجتا رہتا ہے۔ اس سے ہم یہ نکالتے ہیں کہ اس طرح کی افتادیں جو ہوتی ہیں وہ دراصل ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں۔ اہل ایمان کے اوپر کوئی افتاد ٹوٹتی ہے تو آزمائش، اہل ایمان پر کوئی افتاد ٹوٹتی ہے تو آزمائش، اور وہ اس آزمائش کے مقابلے میں اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو پاس ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو پاس ہو گیا، اور اگر کفار کے اوپر کوئی یہ چیز ٹوٹ پڑتی ہے تو یہ تنبیہ ہے کہ تم غلط روش اختیار کیے جا رہے ہو، سنبھلو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسلسل طریقہ ہے کہ یا تو براہ راست اوپر آ کر خود پڑتی ہے ہر فرد کے یا ہر قوم کے، اور تحل قریبا من دارہم، یا بعض اوقات ان کے اوپر تو بھی اللہ نے نہیں ڈالی لیکن ان کے گھر کے قریب کہیں کچھ پڑ رہی ہوتی ہے،
اور تفلو قریب من دار، ان کے گھر کے قریب پڑھ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر نہیں پڑی، ہمارے گھر کے قریب کہیں پڑی ہے، تو انسان سوچ سکتا ہے کہ جس چیز نے اس کے گھر کو منتخب کر لیا ہمیں بھی منتخب کر سکتی ہے وہ، اور اگر اس کے گھر کو جس وجہ سے منتخب کیا گیا اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہمیں محفوظ رکھے، پھر یہ ذہن پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ قوموں کا مسئلہ بھی ہے اور افراد کا مسئلہ، تو یہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے۔ میں قومی پیمانے پر آپ سے مثلاً عرض کرتا ہوں، قومی پیمانے کے اوپر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ قریب من دارہم کی مثال لیتے ہیں، گھر کے قریب، تو ہمارے گھر کے قریب تو استاد پڑھی ہوئی ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارا گھر ہے پاکستان اور ہمارے گھر کے قریب افغانستان ہے، وہاں تو استاد پڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ استاد جو ہے اگر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو آگے پھنس گئے ہم نہیں پھنس سکتے، تو یہ ہماری بڑی کوتاہ اندیشی ہوگی اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں براہ راست دینے والی بات ہے۔ اب وہاں کی آپ دیکھیے نا، استاد تو پڑھی ہے، استاد کیا پڑھی، اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے، قوم ابھر چکی ہے اور مسلسل بمبارمنٹ گھروں کے اوپر ہوتی رہتی ہے، فاقہ وہاں قحط وہاں پھیلا ہوا ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک بڑی ظالم قوم نے ایک غریب اور مسکین قوم کو یوں پنجے میں لے لیا، جیسے کہ کوئی عقاب جو ہے وہ بیچاری کسی چڑیا کو یوں لے لے، تو یہ حالت ہو رہی ہے۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ جو اس استاد کو دعوت دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی آئے اور اس کو خیر بتاتے ہیں کہ وہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کے سامنے کچھ لوگ اس کو خیر بتاتے ہیں اور کچھ لوگ یہ ہم پیروگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم اس کے آگے سرنڈر کر دیں، جھک جائیں ہم۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس مصیبت کو دعوت دینے کا۔ اور ایک تیسرا عنصر ایسا پیدا ہو گیا ہے خاص طور پر اخباروں کے اندر اور صحافیوں کے اندر، جو روزانہ یہ خبریں لگا رہا ہے کہ ایسی صورت ہو جائے مسلمان قوم کے اندر، ان کے حوصلے ایسے پست ہو جائیں اور ایسے یہ گھبرا جائیں کہ بس روس آیا، نکالو یہاں سے مجاہدین کو، یہ بچو بچو بچو۔ یہ دیکھا نہیں آپ نے اخبارات کو، کوئی ایک انٹرویو دے دیتا ہے، جناب سرخیاں اس کی لگاتی ہیں۔ یہ صحابیوں کا وہ گروہ ہے جو دراصل یہ شیطانی کر رہا ہے، ہمارے حوصلے جو ہے پست کیے جائیں کہ روس نے افوا خان کی وادی کے اوپر شاہراہ ریشم جو ہے اس کے اوپر اب راکٹ نصب میزائل نصب کر لیے ہیں اور اس کو قبضے میں لینا چاہتا ہے تاکہ چین کا پاکستان سے راستہ کاٹا جائے۔ اور ادھر یہ ہے کہ اس نے اتنی، اور کابل کے آج کی خبر یہ تھی بڑی سرخی، کابل کے ہوائی اڈے کو اس نے باقی فضائیہ کا بہت بڑا اڈا بنا دیا ہے اور اس میں سینکڑوں روزانہ ہیلی کاپٹر اور جہاز لگے ہوئے ہیں اور لا جا رہے ہیں، سامان لا رہے ہیں۔ عام پڑھنے والا آدمی یہ محسوس کرے کہ اتنا بڑا تیاریاں روس کر رہا ہے کہ ہمیں کھا جائے گا۔ اگر اتنا وہ باعث خیر ہوتا تو اتنے کیسے لوگ یعنی 40 لاکھ یہاں آ کر بیٹھ جاتے اور اس طرح سے مارے بیچارے پھرتے، اور ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے الزامات کا بھی وہ نشانہ بن رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں بھی کم از کم اہل ایمان کو کوئی ایسا سخت قسم کا موقف لینا چاہیے کہ بتا دینا چاہیے کہ یہ جو روزانہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم اتنا ہی کرنے والا ہے، اتنا ہی ہم کرنے والا ہے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، غیرت رکھتے ہیں، تاریخ رکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں روس کس طریقے سے ہمیں کھا جائے گا۔ وہ زمانہ گیا جب اس صدی کے آغاز کے اندر لوگوں کے اتنے رابطے نہیں تھے اور اس وقت بادشاہی اور آمرانہ نظام ہر جگہ تھے اور قومیں بھی بیماری میں مبتلا تھیں، تو یہ روس اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنایا اور ان کو جنگل میں لے لیا۔ اب اپنی وہ خیر منائے، اس کی تو حالت یہ ہے کہ وہ مغربی اتحادیوں کو ان کے پیچھے پیچھے کچھ کو لیے پھرتا ہے، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، وہاں سے اس کو پریشانی لاحق۔ اس طریقے سے کوئی یہ ہے کہ انہوں نے اعصاب کی آپ یہ مسلسل، اور جب سے یہ سیاستدانوں کی یہ دور آیا ہے تو اس طرح کی خبروں کو اتنا سرخیوں کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ خاص قسم کی فضا بنانا مقصود ہے۔ حقیقت پہلے بھی ایسی تھی، پہلے بھی وہاں حملے ہوتے تھے، پہلے بھی اس طریقے سے بمبارمنٹ ہوئی تو اس کی وجہ سے 40 لاکھ آدمی آئے، لیکن اب کیا خاص بات پیدا ہوگی؟ تو یہ وہ دشمن آدمی ہے، دشمن عناصر ہے جس نے یہ کام شروع کر رکھا ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو چھوڑو، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے افراد آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یا تمہارے سر پر ٹوٹے گی یا پڑوس میں ٹوٹے گی، اور یہ رہے گی حتیٰ یات یا وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، درمیان میں بریکٹ میں یہ حتیٰ نے یہ چیز پیدا کیا مانا، یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا کہ کسی قوم نے اگر بالکل اس استاد سے سبق حاصل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو دبوچ لے گا، اور دبوچتا رہتا ہے۔ ہوا اس تاریخ میں، خود مسلمانوں کی تاریخ میں ہوا، یا یہ کہ قیامت آ جائے گی، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ جائے گا کسی قوم نے اگر اس کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافت نہیں